صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری وصیت کی. مولا علی تشریف لے گئے. ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ یہ بتاؤ سرکار کا جب وصال ہوا تو حضور کے مبارک بدن پر کتنے لباس تھے، کپڑے کتنے تھے؟ میں نے کہا 3 کپڑوں میں حضور کو کفن دیا گیا. فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. حالانکہ ہوتا کیا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہم کفن منگواتے ہیں. وہ کفن منگواتے ہیں کہ جو اس نے پہلے کبھی پہنا ہی نہ ہو. یہی ہوتا ہے، نیا تیار ہو یا تھان سے کاٹ کر لائیں، ہوتا نیا ہے، اس میں ہم کفن دیتے ہیں اس کو. لیکن آپ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جو میں نے پہنے ہوئے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا انظر ثوبی ھذا، میری لخت جگر میرے ان کپڑوں کی طرف دیکھو. فاغسلوہما، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے یہی کپڑے اتار کر فاغسلوہما، ان کو دھونا. وکفنونی فیہما، اور انہی دونوں میں مجھے کفن دے دینا. تو ام عائشہ فرماتی ہے کہ میں رونے لگے. میں نے کہا ابا حضور یہ کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے اور لباس لے آؤں گی، اور کپڑا آپ کے لیے خریدوں گی، اچھے لباس میں اچھے کپڑے میں آپ کو کفن پہناؤں گی، آپ کو کفن دلواؤں گی. مگر آپ نے فرمایا نہیں، میری چاہت یہ ہے، خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ انہی کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے. تو ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں رونے لگی. اور میں نے کہا اچھا اس کی چاہت کی وجہ کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ اب صدیق اکبر کی محبت دیکھے کیسی تھی. یہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز تھے. ان کی چاہت، خواہش، تمنا، آرزو یہی تھی کہ میرا ہر کام اسی طرح ہو کہ بس مجھے حضور سے کوئی نسبت مل جائے. کیا نسبتیں کم تھیں؟ بے انتہا نسبتوں کے مالک تھے. جن کو جنت میں بھی حضور کا پڑوس ملا ہو، غار ثور میں حضور کا پڑوس ملا ہو، جن کو سفر حضر میں حضور کا پڑوس ملا ہو، وصال کے بعد مزار میں بھی پڑوس ملا ہو، مزار سے اٹھنے بھی پڑوس ملا ہو، ان کو نسبت کی کیا حاجت؟ مگر ہمارے لیے تھا. فرمانے لگے یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ وہ لباس وہ ہے جو حضور نے مجھے پہنایا ہے. اس لباس کو ہاتھ سرکار کے لگے. جنتی صحابی ہے، انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل صحابی ہے، مگر عقیدہ ہمیں دیا. فرمایا یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ لباس میرا نہیں، سرکار کا ہے. حضور نے اپنے مبارک بدن سے لباس اتار کر مجھے دیا. اس وقت سے میں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے تاکہ حضور کے لباس کی برکتیں میرے بدن کو ملتی رہیں. اب جب وصال ہو جائے تو میری تمنا یہ ہے اسی لباس میں مجھے کفن دینا، تاکہ قبر میں جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو قبر میں بھی وہی لباس لے کر جاؤں جو لباس مصطفیٰ کا تھا، جس لباس کا تعلق حضور کے مبارک بدن سے تھا، یا جس لباس کو حضور کے مبارک ہاتھ لگے تھے. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی لباس وہی لے کر جاؤں، قبر میں بھی لباس وہی لے کر جاؤں جس لباس کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اللہ اسی لباس کے صدقے مجھ پر کرم فرمائے اور میری حضور کی غلامی سے محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ لباس حضور کا ہے، اسی لباس میں کفن دینا تاکہ یہی لباس قبر میں لے کر اتر جاؤں. اس سے پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو فنا فی الرسول تھے، امام العاشقین تھے، جن کا وصال حضور کی جدائی کی وجہ سے ہوا. حضور دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا بدن برف کی طرح پگھلنے لگا، آخر فراق برداشت نہ کر سکے اور بالآخر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اللہ نے وصال کے بعد بھی مزار میں بھی حضور کا پڑوس عطا فرما دی.